پیرنٹس کی طرف سے بھی اس چیز کو بالکل ان کا احساس نہیں کیا جاتا, تم تو ہو ہی فیلئر. اس سے کیا ہوگا, بچہ نہ صرف اپنی پرفارمنس میں ڈکلائن کرے گا, سائڈس بھی ہو رہی ہیں اس بالکل بالکل اسٹوڈنٹس میں, بچوں میں. So we do not even know that how to select the words. اب 90s کے بچے بڑے زیادہ آتے ہیں, ملینیلز, جین زی, لٹرلی رو رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں بلی کیا جاتا تھا ہماری مدرس خاموش رہتی تھی. وہ بیڈ میموریز وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. یہاں پہ پیرنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بچوں کو اس طرح سے پن پوائنٹ کر رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, you need to stop that person. Body dysmorphic disorder کیا ہے, you become overly obsessed and overly conscious about one of the body shape. They go for surgeries, they go for botox, اور اتنے surgical treatments ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ایجنگ پروسیس کی طرف آپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں. خواتین ایکسیپٹ نہیں کرتی اس پروسیس سے گزرنے کو, اور پھر ملٹیپل پروسیجرز. اسٹریچ مارکس ریموول سرجری, ہسبینڈس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے فیمیلز پہ. پیرنٹنگ کی ہی بات کر لیتے ہیں نا, پھر ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں, ہم میاں بیوی کے ریلیشن پہ, یا پھر ہم اسکولنگ اور دیگر سوسائٹی کے جو ایشوئن پہ بات کرتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے بھی اس چیز کو بالکل ان کا احساس نہیں کیا جاتا, ریلائز نہیں, بلکہ اگر آپ کے گھر میں زیادہ بچے ہیں تو ان کے گریڈس کا کمپیریزن بھی اپنے ہی بچوں میں کیا جا رہا ہوتا ہے. کہ تمہاری دیکھو بڑی بہن نے یا بھائی نے, ہی از گڈ ان اسٹڈیز, اس کے اتنے گریڈز آئے, تم تو ہو ہی فیلئر, یا تم تو نہیں کر پاؤ گے. تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ اسی زمرے میں آ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا, بچہ نہ صرف اپنی پرفارمنس میں ڈکلائن کرے گا, بلکہ جس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہیٹریڈ ڈیولپ ہوگا. سوسائڈس بھی ہو رہی ہیں بالکل بالکل, اسٹوڈنٹس میں, بچوں میں. ایگزیکٹلی, یہاں ایسا ہے. اگر آپ ہاسٹلس میں دیکھیں, میڈیکل کالجز میں دیکھیں, کتنا کمپیریزن ہے. بچے صرف اپنی بری پرفارمنس کی وجہ سے یا اپنے لیس گریڈس کی وجہ سے افیکٹڈ نہیں ہوتے, ان کے اندر ایک ہیٹریڈ جو ڈیولپ ہوتا ہے نا اپنے پارٹنر کو لے کے, اپنے کلاس فیلو کو لے کے, کہ اس کو کمپیئر کر کے مجھے کمتر سمجھا جا رہا ہے. اٹ مینس اصل کلپریٹ وہی ہے جس کی وجہ سے میں افیکٹ ہو رہا ہوں. یہاں پہ نا ایک بات میں کروں گی, پیرنٹس شروع سے بچوں کو بلی کر کے نیگیٹو کامنٹس کہہ کے ان کے فیشیل فیچرز پہ, ان کے کمپلیکشن پہ, ان کو اس چیز سے امیون کر دیتے ہیں کہ یہ سننا ٹھیک ہے. اب آگے جا کے جب ٹاکسک فیملی کلچرز میں آپ نے دیکھا ہوگا, آنٹیز وغیرہ آپ کے فیشیل فیچرز پہ کامنٹ کری ہوتی ہیں, تو بچہ بول ہی نہیں پاتا, وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں پاتا کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کر دی ہے کہ اگر آپ کے فیشیل فیچرز کو دوسرے لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو برا ہوگا. So it's something really bad. بچوں میں بھی کوئی اس طرح کی ہیبٹ دیکھیں تو میرے خیال سے وہیں پر ان کو being a parent you have to stop them, right? وہیں پہ مشکل ہے بہت زیادہ. میری بیٹی she's very ابھی بہت چھوٹی ہے, اور I don't know کہاں سے اس نے جوائنٹ فیملی بھی نہیں ہے اور کچھ, لیکن بچے پک کر لیتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں. سو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ماما مجھے بلیک کلر نہیں پسند. گھر میں ایک ہاؤس ہیلپ آئی, سو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ماما she's so dusky, she's so black. So مجھے یہ بات وہیں پہ بہت پنچ کی. Then recently I have given birth to a baby girl. تو جب نرسری میں گئی تو وہاں پہ ایک ڈسکی بچہ تھا, سو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بابا کہیں یہ ہمارا بیبی تو نہیں ہے. اور پھر میرے شوہر نے مجھے آ کے کہ یہ اس میں یہ چیز تو میں نے اس کو وہیں پہ سمجھانا شروع کیا کہ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا, اور ہر انسان کا جو بھی اسکن ٹون ہے, جو بھی کلر ہے, اس میں بہت خوبصورت ہے. پھر اس چیز کو مزید میک شور کرنے کے لیے میں نے نیٹ فلکس پہ ایک سیزن ہے, آپ دیکھیں گے, وہ بچوں کے لیے لے لے. اس میں کریکٹر ہے, شی از اے بلیک گرل. سو وہ دیکھتی رہی, اس نے اس کے 2 سیزنس پورے ختم کر لیے, اور ناؤ شی از ہر فیوریٹ کریکٹر. سو آئی تھنک کہ یہ ایفرٹ ہمیں تھوڑی سی کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے گھروں میں ہاؤس ہیلپ کو جس طریقے سے مار پیٹ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, نہیں روک رہے. اگر آپ اپنے بچے میں کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ریلائز کریں, اور اس کو سمجھائیں, اس کو کریکٹ کریں. آپ نے اگر کلچر دیکھا ہو, ہم بیٹھے ہوئے ٹانگے اوپر کر کے وی آر آرڈرنگ ہاؤس ہیلپ اور دیئر کڈس, اگر وہ نہیں کرتے تو بچے ابیوزو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں. ابیوزو لینگویج یوز کرنا بھی تو سارٹ آف بلنگ ہے نا, کہ بھئی آپ اگلے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں کرتے. اور جہاں تک آپ نے بات کی پیرنٹس کی اس سارے بیہیویئر کو انکلکیٹ کرنے کی, اب میرے پاس ایک فادر آئے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز آف دا ویو, نہیں جی یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹ نہیں لیتی, یہ نہیں کرتی, KFC بہت کھاتی ہے, برگرز بہت کھاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جی یہ میری بیوی کی طرح اس کا بھاری جسم نہ ہو جائے. آئی واز لائک ڈیواسٹیٹڈ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو آپ اس کو ایک انکریزڈ ویٹ کو اتنا برا بنا کے پیش کر رہے ہیں, اور سیکنڈلی اس کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کر رہے ہیں.
وہ اپنی مدر کو کتنا نیگیٹو لے گی کہ میں نے اپنی مدر جیسا نہیں بننا, اور آپ اپنے ورڈنگ کس طرح کی یوز کر رہے ہیں. سو وی ڈو ناٹ ایون نو دیٹ ہاؤ ٹو سلیکٹ دا ورڈس. اب 90s کے بچے بڑے زیادہ آتے ہیں, ملینیلز, جین زی, یہ آبویسلی دے سٹ ان دا سیشن اور لٹرلی رو رہے ہوتے ہیں. آئی ہیو سین بوائز کرائنگ لائک کریزی. اب ان کی ایک کمپلین ہوتی ہے کہ جب ہمیں بلی کیا جاتا تھا, یا جب ہماری خالہ, چاچی, مامی, تائی ہمارے ناک, کان اور ہماری آنکھوں پہ, ہمارے بالوں پہ, فیس شیپ پہ کامنٹ کر رہی ہوتی تھی, ہماری مدرس خاموش رہتی تھیں. وہ آگے سے اپنی چپ نہیں توڑتی تھی. وہ ان کو منع نہیں کرتی تھی کہ آپ ہمارے بچوں کے فیشل فیچرز پہ اس طرح سے کامنٹ کیوں کر رہے ہو. دے آر آف دا ویو کہ اگر یہی چیز ہماری مدر کرتی ہیں, وہ تھوڑا سا ان کے بچوں کو کسی بری عادت سے روکتی ٹوکتی بھی ہیں, تو ان کی مدر ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ ہمارے بچوں پہ کامنٹ کریں. دے کویسچن ان فرنٹ آف می ان دا سیشنز کہ ہماری مائیں تب چپ کیوں تھیں. تو یہاں پہ پیرنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بچوں کو اس طرح سے پن پوائنٹ کر رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, یو نیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ پرسن. اچھا, اور یہ اس کی جھلک میرے خیال سے کہ جس جنریشن کا آپ نے ذکر کیا, اب چونکہ دے آر ینگ اور اپنی لائف میں پروفیشنل ہیں اور پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہیں ماضی کی ایک وہ بیڈ میموریز وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, جو کہ ان کے بیہیویئر میں دکھائی, کیونکہ وہ ہمارے پاس سے, ہمارے چائلڈہڈ ٹراما سے جڑی ہوئی ہیں. ایک ٹاکسک کامنٹ کی وجہ سے آئی ہیو فیلو ڈرمیٹولوجسٹ جو اپنے کلائنٹس ریفر کرتے ہیں ود باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر. باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کیا ہے؟ اوبویسلی یو بیکم اوورلی obsessed اینڈ اوورلی کانشیس اباؤٹ ون آف دا باڈی شیپ آن یور باڈی, کسی بھی فیشیل فیچرس کو لے کے, یا کسی کو بس ایک وہم آ گیا, کسی نے اگر کہہ دیا تمہارا ناک ایسا ہے, وہ گھنٹہ شیشے کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں. دی گو فار سرجریز, دی گو فار بوٹاکس, اور اتنے سرجیکل ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈرمیٹولوجسٹ آر آف دا ویو کہ ہم اسکیل پہ ان کو میئر کر کے بتا کے تھک گئے ہیں کہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو ساری میئرمنٹس ہیں, جو ساری فیشیل فیچرس ہونے چاہیے کہ فور ہیڈ کی اتنی لینتھ ہونی چاہیے, اس کی اتنی ہونی چاہیے, جو بھی ایکسپرٹ کین ٹیل بیٹر, لیکن دے انسسٹ ٹو ڈو دیٹ سرجیکل پروسیجر جسٹ بیکاز کہ ان کی خالہ, چاچی, مامی نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا منہ ایسا ہے, تمہارا منہ لمبا ہے, تمہارا ناک موٹا ہے, اور سم تھنگ لائک دیٹ. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, مڈ لائف کرائسس, تو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو, آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ ٹرم یوز کرائسس اس کو سمجھنا بھی ہے یا اس کو نہیں سمجھنا ہے. یعنی کہ وہ مرد اور خواتین جو کہ اپنی 40s کراس کر چکے ہوتے ہیں یا نیئر 40 ہوتے ہیں, اور آبویسلی ہماری جو فزیکل جو ہمارے فیچرز ہیں, ہماری جو باڈی ہے, وہ اب ویسی نہیں ہے, اور ایک ایجنگ پروسیس کی طرف آپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو رنکلس بھی آ رہے ہیں, ویٹ بھی آپ پٹ آن کر رہے ہیں, یا بہت ساری چیزیں, اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں, خواتین ایکسیپٹ نہیں کرتی اس پروسیس سے گزرنے کو. اور پھر ملٹیپل پروسیجرز میں نے خود دیکھا ہے ان خواتین کو جو کہ استھیٹک کے پاس چلے جاتے ہیں اور بہت کچھ کروا لیتے ہیں, صرف اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کی فیملی میں ان کے شوہر اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے کہ وہ اب تو ایجنگ پروسیس اسٹارٹ ہو گئے. تو اس چیز کو یعنی کہ اتنا بیڈلی انہوں نے اپنے اوپر لیا ہے, بہت برا اثر ہو رہا ہے, تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دین اگین سوسائٹی. اب میں اپنے کیس کی ایگزامپل اس لیے دیتی ہوں بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو, میں اپنے فورم دی سائیکالوجسٹ ٹاک انسٹاگرام پہ بھی بار بار ان چیزوں کا ڈسکشن اس لیے کرتی ہوں سو پیپل شوڈ نو کہ یہ چیزیں کامن ہیں. اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مڈ لائف میں اس طرح کے ایسے پروسیجرس کروانا, آئی ریممبر اے کلائنٹ, وہ شی کانٹیکٹڈ می تھرو سوشل میڈیا, تو میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی پکچر دیکھی, بڑے پیارے بال, اینڈ آئی واز لائک واؤ, یہ کیوں آنا چاہتی ہیں؟ شی واز آف دا ویو کہ بھائی میں اپنے فیشیل فیچرس کو لے کے, اپنی اپیرنس کو لے کے بہت پریشان ہوں. اینڈ وین شی لینڈڈ ایٹ مائی کلینک, ان کے بال صرف دکھنے میں بال تھے, لیکن اتنے کم تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے فریکوینٹ ہیئر ڈائز کیوں کرواتی ہیں, شی ٹولڈ می کہ میری جو جٹھانی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر تم یہ نہیں کرواؤ گی نا تو تمہارے شوہر کا دل بھر جائے گا, اور میں بھی کرواتی ہوں تو تم بھی کروایا کرو, کیونکہ یہ دونوں بھائی اس طرح کے ہیں کہ ان کا دھیان اور لیڈیز کی طرف جاتا ہے. اب وہ جو ان کی جٹھانی تھی, اوبیسلی شی ہیڈ گڈ ڈائٹ, ان کے ہارمونل ایشوز نہیں تھے, وہ تو ہیئر ڈائی کروا رہی تھی, ان کا ہیئر فال نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میری کلائنٹ نے وہ اپنے ریگولر ہیئر ڈائز کروانا شروع ہوئی, ریبانڈنگ کروانا, ایگزیکٹلی ریبانڈنگ کروا رہے ہیں ریگولر, جس کے اندر اتنے کیمیکلس, آئی تھنک اگر آپ ایک بار کروا لو, ڈیمیج ریپیئر ہونا چاہیے 6 months to 8 months, پھر کروانا چاہیے. بٹ ان کے وائٹ آ جاتے ہیں اور وہ کروا رہی ہیں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ میری جٹھانی نے کہہ دیا تھا, اور شاید میرے ہسبینڈ کا دھیان کسی اور کی طرف نہ چلا جائے. اپارٹ فرام دیٹ, اسٹریچ مارکس ریموول سرجری, ہسبینڈس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے فیمیلس پہ کہ اگر تم یہ نہیں کرواؤ گی تو تم مجھے اپیلنگ نہیں لگو گی اور ہمارا ریلیشن شپ افیکٹ ہوگا.
اس سارے بلی ہونے میں ایک تو ظاہری بات ہے سوسائڈ ریٹ، اور ڈرمٹولوجسٹ بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں.